اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ جس شجر سے آپ پیوستہ تھے اس کی جو ٹہنی تھی وہ ہی نہ رہی، تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم ایشو جو ہے پورے روندو لیول پہ ظاہر اس کو اٹھایا گیا، گنج کا جو RCC پل ہے، اس پہ راجہ صاحب کو بھی جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے اس کو کینسل کرا کے مندی کی طرف شفٹ کروایا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل اینالسٹ اور میں محمد بلال۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر شریف صاحب کے ساتھ۔ آپ 2020 کے جو گلی بلستان الیکشنز تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کے جو مضبوط کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت آپ تقریباً 2.5 سال سے ڈسٹرکٹ سکردو میں پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ ٹکٹ نہ ملنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو ٹکٹ وننگ کینڈیڈیٹ تھے وزیر حسن صاحب، انہی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ان کے کارکنان نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو لیکن ہوا کچھ یوں کہ جس شجر سے یہ پیوستہ تھے اس کی جو ٹہنی تھی وہ ہی نہ رہی، اور جو آزاد کینڈیڈیٹ جو کہ پارٹی سے ناراض ہو کر جو آزاد لڑ رہے تھے الیکشن، راجہ صاحب، ان کو جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ جس شجر سے آپ پیوستہ تھے اس کی جو ٹہنی تھی وہ ہی نہ رہی، تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے اور کیسا جو ہونا جا رہا ہے آپ کا سیاسی کیریئر؟ شکریہ بلال، آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ میں سیاست میں آیا یا PTI جوائن کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک عمران خان کا جو ویژن تھا کہ ملک میں عدل و انصاف کے ساتھ جو ہوتی ہے ہوگا، اور وہ ایک اصلاحی فلاحی معاشرہ تشکیل پائے گا اسلامی، جس میں ہر طرف عدل انصاف ہوگا۔ تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ اس پارٹی کو جوائن کروں تاکہ میں اپنا شیئر ڈالوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سوشل ورکر بھی رہا ہوں، سوشل موبلائزر بھی ہوں۔ تو میری خواہش تھی کہ چلو اس نظریاتی طور پر جو میں عمران خان سے مل رہا ہوں تو اس میں ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع ملے گا، کوئی چانس ملے گا تو ہم عوام کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ تو صرف اسی وجہ سے ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی کہ اپنے حصے کا ہم حصہ ڈالیں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بہتری کے لیے۔ اب رہا کہ ٹکٹ کا آج اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹکٹ کے لیے ہم 5 کینڈیڈیٹ تھے اسکردو حلقہ 4 سے، روندو سے، اس میں سے کم از کم 3 آدمی تو ایسے تھے جن کو ٹکٹ ملتا تو وہ جیت سکتے تھے، اور جیسا کہ بعد میں حالات نے ثابت بھی کیا کہ راجہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، میں بھی تھا، عالم نور تھے، وزیر امتیاز تھے۔ تو اس طرح ہم جو اس میں شامل تھے، ہمیں جب محسوس ہوا کہ یہ لوگ ٹکٹ شاید باہر سے لائے ہوئے کسی امیدوار کو دے رہے ہیں، تو ہم نے احتجاج بھی کیا، ریٹن احتجاج کیا، اور ہم نے اس میں لکھ کر دیا تھا کہ دیکھیں آپ پارٹی کے اندر مضبوط امیدوار ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، البتہ اگر آپ نے باہر سے کسی کو لے لیا تو اس صورت میں، ہار ہونے کی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور ہماری جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، آلدو کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں کہ راجہ صاحب تو ناراض ہو گئے، جب ٹکٹ ان کو نہیں ملا تو انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے میں نے کہا چلو غلطی تو انہوں نے کی ہے، ڈیسیژن ان کی بہت جو غلط ڈیسیژن انہوں نے لیا ہے، لیکن میں نے اپنے ورکروں سے مشورہ بھی کیا، تو باہر صورت اکثریت کی رائے یہ تھی کہ پارٹی کے اندر رہنا چاہیے، اور پارٹی کے اندر رہ کر چلو سیٹ نہ صحیح لیکن اس کے اندر بیٹھ کر معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے کام کر کے کوئی مشاورت تو ہو سکتی ہے کچھ، اس لیے میں نے پارٹی کو سپورٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو کمنٹ ہو پہنچ گیا میرے تک، تو ابھی راجہ صاحب کے ساتھ اس وقت کیسے جا رہے ہیں تعلقات؟ کیا جس طرح یقیناً ظاہر ہے آپ نے تب ان کو سپورٹ نہیں کی، تو ابھی کیسا جو ہے نا فیل ہو رہا ہے، اور کس طرح کے آپ کے ساتھ جو ہے نا تعلقات ہیں ان کے؟ دیکھیں راجہ صاحب ہمارے عزیز ہیں، برخوردار ہیں، ہمارے بیٹوں کی جگہ پر ہیں، اور ان کے ساتھ میری کوئی گرج یا اس قسم کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھوڑا سا وہ بال ہو کہ یا ڈاکٹر صاحب نے مجھے سپورٹ نہیں کیا اور PTI کو سپورٹ کیا یا وزیر حسن کو سپورٹ، میں نے پارٹی کو سپورٹ کیا ہے،
اور میں نے ان کو مبارکبادی بھی دی تھی جب وہ جیتے. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا اشارتاً مجھے کہا کہ آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو میں نے کہا یار میں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے, اور کل آپ نے بھی پی ٹی آئی میں ہی آنا ہے, تو ہم مل کر چلیں گے. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی آئے. تو دیر آئے درست آئے, ہم تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی میرا یہ ہے کہ میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو اگر میرے کسی مشورے کی ضرورت ہو یا مجھ سے آپ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم پارٹی کے لیے اور علاقے کے عوام کی خاطر کا مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. البتہ اگر وہ خود جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں یا وہ مجھ سے کوئی مشورہ لینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ان کی ضوابدید پر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت ہی اہم ایشو جو ہے پورے رندو لیول پہ ظاہر اس کو اٹھایا گیا, گنج کا جو آر سی سی پل ہے, اس پہ راجہ صاحب کو بھی جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے اس کو کینسل کرا کے مندی کی طرف شفٹ کروایا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, اور آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, تو آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ گنج کے بھی آپ باشندے ہیں, تو آپ نے کیا کچھ کیا اس کے لیے؟ دیکھیں یہ ایشو جو ہے یہ اس طرح اٹھا ہے کہ ہمیں تو پہلے یہاں ڈپارٹمنٹ سے ہم نے معلومات لیں, اکثر ہم ملتے رہتے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ کا جو ہے فیزیبلٹی مکمل ہو چکی, اس پر 1,80,00,000 تک جو ہے تخمینہ لگایا گیا تھا. وہ جو بیڈنگ ہوئی تھی اس میں سے کوئی 70-80 لاکھ روپے ٹھیکیدار کو پیمنٹ بھی ہو گئی, فیزیبلٹی بھی منظور ہو گئی. گنج کی 200 میٹر لمبا ایک پل وہاں پر فیزیبل قرار دیا گیا. تو یہ سارا کچھ ہو چکا تھا, اور اس کے لیے آپ ڈاکومنٹس چیک کریں, آپ کو ثبوت مل جائے گا. یہ کوئی زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہے, یہ ریٹن پروف کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہاں پر اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے. ہمیں پھر بعد میں جب ہم نے دسمبر میں ہم نے کوشش کیا کہ اس کو اس سال 2021 میں اس پر کام شروع ہو جائے, اس کے لیے ہم باغ دوڑ کی, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سکیم علاقے کا جو ایم این اے ہے جب تک وہ نہیں رکھے گا, جب تک اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کرے گا تو وہ چیز کام شروع نہیں ہو سکتا. تو جب ہم نے معلومات لی تو معتبر ہمیں خاص ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ راجہ صاحب شاید وہ گنج کے حق میں نہیں تھے اس پر کام کرنے کے. راجہ صاحب کا اوپینین یہ تھا کہ گنج ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس کو مہندی کے پل بنانا چاہیے پہلے, تاکہ مہندی یونین بڑا ہے تو اس کے لیے. یہاں پر راجہ صاحب کو ایک اشتباہ ہوا ہے. اشتباہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ میں ابھی آیا ہوں تو میں پل رکھوں گا. ہم نے کبھی نہ مہندی کی پل کی مخالفت کی ہے, نہ تعلقی کی ہے, نہ کسی اور پل کی. میں وہ شخص ہوں جس نے سپاس نامہ پیش کیا تھا گنڈاپور صاحب جب آئے تھے, علی امین گنڈاپور الیکشن کی کمپین کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے تھنگرٹ کے میدان میں ہمارا جلسہ ہوا تھا, وہاں میں نے پہلا پوائنٹ یہ رکھا تھا ضلع کے بعد کہ رندو کو ضلع بنایا جائے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ رندو کے آبادی جو ہے دریائے سندھ کی دونوں طرف ہے, لہٰذا یہاں 6 آر سی سی پل بنائے جائیں. تو میں نے تو کبھی کسی مہندی پل کی مخالفت نہیں کی, نہ میں نے تعلقی کی ہے, نہ کسی اور کی ہے. ہاں پل بننے چاہیے. البتہ میرا موقف یہ ہے, اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی جب گورنمنٹ کا 80 لاکھ روپے 70-80 لاکھ روپے آپ نے ٹھیکیدار کو دے دیا ہے, فیزیبلٹی اپروو ہو چکی ہے, تو اس پر کام شروع کریں تاکہ علاقے میں ترقی کا عمل شروع ہو جائے. اور باقی ٹھیک ہے, مہندی کا اگر فیزیبلٹی آتی ہے تو مہندی میں بھی بنائیں, جب فیزیبل ہو جائے تو بنائیں نا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ رندو کے جو حالات اس سے بات ہو گئی, اور اوورآل جو گلگت بلتستان میں کیسے دیکھتے ہیں آپ, وزیر اعلیٰ صاحب ٹھیک جا رہے ہیں؟ جی بلال, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اب تک ٹھیک جا رہے ہیں, کیونکہ ایک یہ پڑھی لکھی شخصیت ہیں اور سمجھتے ہیں علاقے کے, سن آف دا سوائل ہیں, ان کو مشکلات کا بھی اندازہ ہے. اور جس طرح انہوں نے سردیوں میں وہاں پر کام کیا اسلام آباد جا کر, میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ یہ رات کے 12, 1, 2 بجے تک, کبھی کبھی صبح ہو جاتی تھی. یہ مختلف جو لوگوں سے ملتے رہے وہاں, جو کیا کہ اسٹیک ہولڈر سے, اور انہوں نے کافی, اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ 370 ارب روپے کا پیکیج لایا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ان کی جو قابلیت ہے وہ ٹھیک ہے, اور ان کا خلوص کو بھی میں سلام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں البتہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر ان کے بھی ہاتھ پیر بندھے ہوں, تو وہ فل اپنی ان کی جو ہے پوری وہ چیز شاید نہیں ہو رہی ہے.
جو ان کا ویژن کے مطابق، یہ میں سمجھتا ہوں. باقی کام ٹھیک کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہیں آپ کو، اور ان کا جو ایک ٹورزم کا جو تھا ویژن، اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو فارن پالیسیز تھی جو افغانستان کے معاملے میں انہوں نے جو بڑا دو ٹوک بیان دیا ایبسولوٹ ناٹ والا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی جو حکومت کا جو گراف ہے وہ کیسا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں اور واحد شخص ہیں جن کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہم سب کی، اور امید کی پاکستانی عوام کے لیے امید کی ایک آخری کرن ہے وہ. اور اب تک جو ہے ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد ہم نے نہیں دیکھا. انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح. مثال کے طور پر افغانستان کے بارے میں شروع سے ان کا یہ موقف تھا کہ افغان عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے، اس میں باہر کے کسی ملک کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ کو بھی انہوں نے کئی دفعہ یہی مشورہ دیا ہے کہ امریکہ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دی افیئرز آف افغانستان. تو انڈیجنس جو ان کے اندر سے جو حکومت آئے گی وہ پائیدار بھی ہوگی اور وہ صحیح کام کرے گی. تو ان کا جو تجربہ تھا یا ان کی جو فور سائٹ تھی اس کے تحت انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ امریکہ زیادہ دیر افغانستان میں نہیں ٹک سکتا، اور وہی ہوا. اب امریکہ کو شکست ہو گئی، طالبان دوبارہ ابھی قابض ہو گئے ہیں کابل میں. اور انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے طالبان نے بھی کہ ابھی عام معافی کا اعلان دے دیا اور کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. تو ہوپ ہم کرتے ہیں، امید ہے ہمیں کہ طالبان میں بھی پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں. تو اور یہ 21ویں صدی ہے، اب دنیا کہیں سے کہیں نکل چکی ہے، وہ بھی ماضی کے تجربات سے سبق سیکھ چکے ہیں. تو امید تو یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ان کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعلقات اچھے بنیں گے، کیونکہ ہمارا جو موقف، ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، اور ایک اچھے اسلامی معاشرے کا قیام آئے گا. جہاں تک کہ امریکہ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر کہاں ملا، جس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو ایسا لیڈر تو ہم چاہتے تھے، کہ ہماری خواہش، اسی لیے تو ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں کہ کم از کم وہ ایک صاف گو انسان ہے، منافق نہیں ہے. تو انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے بالکل بہترین جو ہے وہ بات چیت کی، کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی لیے کشمیر والوں نے، آزاد کشمیر والوں نے اس دفعہ پھر پی ٹی آئی کو کامیاب کیا. پالیسیز اور نظریات کی جہاں تک تعلق ہے اس لحاظ سے عمران خان کے نظریات اور پالیسیز بہترین پالیسیز ہیں. ہاں البتہ اس وقت جو عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ میری آواز کو کبھی سنیں یا اس کو ویڈیو کو دیکھیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے لیے اس وقت سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ آپ کا یہ مہنگائی جو ہے نا، یہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی حکومت کے لیے، یعنی ہماری حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. سارے جو نقاد ہیں، ساری پارٹیاں جو ہیں، میری اکثر سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، ہم اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہر لحاظ سے کہ بھائی وہ کرپشن سے پاک ہے، ہر لحاظ سے اچھا، اس کی سوچ اچھی ہے، ملک کو ڈگنیٹی دینا چاہتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ سوچ جو ہے صرف تھیوریز کی حد تک ہے، تم نے غریبوں کو تو تم لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جو ہے نوالا بھی چھین لیا ہے. تو اب جو مہنگائی ہے جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، واقعی لمحہ یہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کو فیل کرنے کے لیے جو انتظامیہ اور بیوروکریسی کے کچھ لوگ ہیں وہ اس میں تعاون نہیں کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو میں ایک مثال دے دوں، جب تیل کی قیمتیں سب سے نچلی سطح پر گئیں انٹرنیشنلی، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 70 روپے پر لیٹر تیل جائے گا، ڈیزل. اور تو اسی وقت یہ پیٹرول پمپ والوں نے، تیل والوں نے اپنے غائب کر دیا تیل. تو یہاں مافیاز ہیں، مافیاز جو ہے وہ اس کو چلنے نہیں دیتے. اب میرا مشورہ اگر خان صاحب مانے تو میں تو کہوں گا باقی ہر چیز کو چھوڑو، آپ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوگ انوالو ہیں اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور اس میں بلکہ یہ جو انتظامی آفیسران ہیں، مثال ایک ضلع کا ڈی سی ہے، اے سی ہے، جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ پرائس کمیٹی کو، پرائس ریٹس کو جو ہے فکس کریں، ان کو ٹاسک دے دے کہ تم نے اگر جو اس میں بہتری کے لیے کام کرے گا، پرائس کو ڈاؤن کرے گا، ان کو پروموشن ہوگی، ان کو انسینٹیوز ملیں گے. اور جس کے علاقے میں مہنگائی بڑھے گی
ذخیرہ اندوزی ہوگی تو ان کو انسینٹیوز نہیں بلکہ ان کو پنشمنٹ ملے گی. اگر یہ جزا اور سزا کا یہ کوئی لائیں تو مہنگائی اگر کنٹرول ہو گئی تو عمران خان کے لیے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہر لحاظ سے ٹھیک جا رہی ہے. صرف اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور ورنہ پھر یہ مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ٹورزم پہ بھی کمنٹ کیجیے گا, اسپیشلی گلگت بلتستان میں جو ٹورزم اس کے لیے جو وزیر اعظم صاحب نے اقدامات کی اور ان دا ہول کنٹری بھی جو ٹورزم کا ان کا جو ویژن تھا وہ کتنا کامیاب ہے, آپ اس پہ بھی ذرا بات کیجیے. بلال دیکھیں, یہ ٹورزم کے حوالے سے میں نے جب پی ٹی آئی جوائن کیا تھا ہارڈلی کوئی مہینہ ہوا تھا, 1.5 مہینے 2 مہینے, تو یہاں جہانگیر ترین صاحب آئے تھے اور شگر فورٹ میں کارکنوں سے وہ مل رہے تھے. وہاں پر یہ آن ریکارڈ ہے, میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہوں گی, کہ میں نے وہاں 4-5 مطالبات کیے تھے ان کو. ایک مطالبہ یہی تھا کہ اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں اور یہاں پر آپ فلائٹس کو بڑھائیں تاکہ اس علاقے میں ٹورزم ڈیولپ ہو. شکر, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ میں نے ایک مطالبہ کیا تو اس پر آج عمران خان کی ویژن کے مطابق اس کو بھی اندازہ ہے, کیونکہ وہ پورے شمالی علاقے کے سے واقف ہے, تو ان کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا. تو آج اللہ کے فضل سے پی آئی اے کی 12 فلائٹس بھی آئی ہیں, 6 فلائٹس تو ڈیلی آ رہی ہیں. ابھی سیالکوٹ سے, ملتان سے, فیصل آباد سے, اسلام آباد سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, لاہور سے, ان تمام شہروں سے فلائٹس آ رہی ہیں اور مقامی ٹورسٹ اور انٹرنیشنل ٹورسٹ بڑھ گئے ہیں. یہاں پر تو ابھی اکوموڈیشنز کی کمی ہو گئی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ بھی ابھی گیسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں جگہ جگہ پر. تو اس سے جہاں پر بے روزگاری میں کمی آئے گی, اچھا ملک کو زر مبادلہ کے اس میں اضافہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان دنیا میں بیسٹ علاقہ, یعنی ون آف دا بیسٹ ایریا ہے, سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر یہاں مقامات ہیں. تو ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. البتہ ایک چیز میں اس ویڈیو پیغام کی وساطت سے اپنے جو ٹورسٹ ہیں آنے والے ان سے بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا, اور ایک میں یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, وہ یہ کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ بلتستان اور گلگت کی کلچر کا خیال کریں, کیونکہ اس کی بیوٹی ہی یہی ہے کہ یہاں کی انوسینس ویلیو ہے, یہاں کی نیچرل بیوٹی ہے, یہاں کا اسلامی ایک کلچر ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ جو یہاں ٹورسٹ آتے ہیں خاص کر تو کوشش کریں کہ آپ یہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کریں, اور لباس وغیرہ کے معاملے میں آپ لوگ جو ہے ماڈسٹ طریقے سے یہاں لباس پہن کر آ جائیں. اور مقامی لوگوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹورزم ڈیولپ کرنے ہم نے بہترین مہمان نوازی کرنی ہے, تو آپ لوگ جو ہے غیر حد سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں وہ نہ جائیں, جائز منافع رکھیں اپنے ہوٹلز کا, اور صفائی کا خیال رکھیں, اخلاق کا مظاہرہ کریں, تو یقیناً یہ علاقہ جو ہے بہت ترقی کرے گا اور دنیا کے بیسٹ علاقوں میں شمار ہوگا, اور ملک کی معیشت بھی ترقی کرے گی. تو میرا پیغام یہی ہے کہ عوام کے بھی کہ آپ لوگ جو ہے ٹورسٹ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لالچ میں نہ جائیں, حد سے زیادہ لالچ میں جا کر وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. البتہ اور ٹورسٹ کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں کے کلچر کا خیال رکھیں اور فحاشی پھیلانے سے اعتراض کریں. باقی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے نائب صدر تحریک انصاف ڈسٹرکٹ اسکردو ڈاکٹر شریف صاحب, جو کہ اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے. ناظرین, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.